نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار زبیر کے سامنے ستارہ اور جہانگیر کی اصلیت آ ہی جاتی ہے۔ ستارہ اور جہانگیر نے تو روز کا معمول بنا لیا تھا کہ جب زبیر سو جاتا اور سدرا بھی سو جاتی تو دونوں ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملتے اور یہاں پر بھاگنے کی پلاننگ بھی کر رہے ہوتے۔ ستارہ جو کہ کمرے سے غائب ہوتی ہے تو زبیر کی جیسے ہی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ستارہ تو کمرے سے غائب ہے، اور جیسے ہی وہ ستارہ کو دیکھتا ہے کہ ستارہ تو آ ہی نہیں رہی ہوتی، پہلے تو اسے لگتا ہے کہ شاید باہر پانی وغیرہ پینے کے لیے گئی ہو، لیکن جب زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو زبیر کا دل گھبرانے لگتا ہے اور وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگتا ہے تو اب اس کی جو نظر ہے اتفاقاً پڑ جاتی ہے ستارہ اور جہانگیر پر، جو کہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور انہیں آس پاس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ زبیر کو تو اسی دن ہی ستارہ پر شک ہو چکا تھا جس دن جہانگیر بھی اسٹور سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا اور ستارہ بھی خوب سج دج کر تیار ہو کر گھر میں بیٹھی تھی، اور زبیر جو کہ گھر میں اچانک سے آ جاتا ہے اور ستارہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے، اور جہانگیر بھی کمرے کا دروازہ جو ہے بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اب زبیر کو تو شک پڑ جاتا ہے، لیکن زبیر اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ کسی سے ذکر کرے گا تو اس کی اپنی ہی بدنامی ہوگی کہ اس نے اس جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کی، کیونکہ اس کے گھر والے تو بار بار اس کو منع کر چکے تھے کہ ستارہ جیسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف دولت کی وجہ سے تم جیسے شخص کے ساتھ شادی کرتی ہیں۔ لیکن زبیر کو تو کسی کی بھی بات پر یقین ہی نہیں ہوتا، اسے تو بس ستارہ کی محبت پر یقین ہوتا ہے۔ زبیر جو کہ اب ستارہ کو جہانگیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ کچھ پوچھے گا بھی تو ستارہ چپ رہنے والی نہیں ہے، گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دے گی اور زبیر اپنی ماں اور بہن کی نظروں میں گر جائے گا، اس لیے وہ ستارہ سے کہے گا کہ تمہیں گھر میں اس طرح سے سج دج کر بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، تم نے تو گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، اور اب یہاں پر ستارہ کا وہ گھر سے آنا جانا بھی بند کرنے والا ہے کیونکہ ستارہ اپنے چچا کے گھر کا بہانہ بنا کر جہانگیر سے ملنے باہر ریسٹورنٹ میں جاتی ہے اور سیر سپاٹے کرتی ہے۔ اس بات کا بھی زبیر کو اچھے طریقے سے علم ہو چکا ہوتا ہے تو اب ستارہ سے کہتا ہے کہ گھر کے کاموں میں بھی تم حصہ لیا کرو، میری ماں کی خدمت کیا کرو، تو یہ بات سنتے ہی ستارہ بھڑک اٹھتی ہے اور زبیر سے کہتی ہے کہ تم سیدھے سیدھے کیوں نہیں مجھے کہتے کہ تم اپنی ماں اور بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے مجھے اس گھر میں لے کر آئے ہو۔ تو اب زبیر کہتا ہے کہ تم میری خدمت کر لو اتنا ہی کافی ہے، تم تو میرا خیال نہیں رکھ سکتی تو تم میری ماں اور بہنوں کی خدمت کیا خاک کرو گی؟ نہ تو مجھے تم کھانا ٹائم پر دیتی ہو اور نہ ہی میرے کپڑوں کا تمہیں کچھ پتہ ہے، مجھے خود ہی دھونے پڑتے ہیں، اور جب میں نے اسٹور پر جانا ہوتا ہے تو خود ہی مجھے اپنے کپڑے جو ہے وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اب زبیر کو زینت کی اہمیت کا اچھے طریقے سے احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ زینت کتنی ذمہ داری سے اس کا ہر کام کرتی تھی اور وہ بھی وقت پر، اور اب ستارہ کو بھی یہ بات کھٹک جاتی ہے کہ زبیر کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوا ہے، اسی لیے زبیر ایسا رویہ رکھ رہا ہے، اس لیے وہ جہانگیر کو ملتی ہے اور اسے نیند کی گولیاں پکڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس بھائی اور بہن کی بولتی بند کرنے کے لیے یہ گولیاں ہمیں دینی پڑیں گی، کیونکہ اب تو زبیر بھی مجھ پر نظر رکھنے لگا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری حقیقت پہلے سے ہی ان پر واضح ہو جائے اور ہم کچھ کر بھی نہ سکیں۔ تو اب یہاں پر جہانگیر تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہاں پر ستارہ خود ہی میری چالوں میں آتی جا رہی ہے اور میرا کام آسان سے آسان تر کرتی جا رہی ہے، اس لیے اسے کہے گا کہ تم زبیر سے فرمائش کرو ایک بڑے گولڈ کے سیٹ کی، تو پھر ہم وہ سارا سامان لے کر چلے جائیں گے، میں یہ سب کچھ تمہاری خاطر ہی کر رہا ہوں۔